یہ ہے کہ دیوالی کی حقیقت کیا ہے اور دیوالی میں شریک ہونا کیا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ دیوالی جو ہے ایک ہندوؤں کی رسم ہے، ان کا تہوار ہے، اور وہ لکشمی کی پوجا میں اس دیوالی کے تہوار کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جس کی بنا پر یہ حضرات دیوالی مناتے ہیں۔ رہی بات مسلمانوں کا دیوالی کی تقریب میں شریک ہونا، تو آپ حضرات کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ایک ایسے جامع اور کامل دین ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق مسائل اور احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام ہمیں اپنوں کے ساتھ طور طریقے اور غیروں کے ساتھ جو طور طریقے اپنائے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور دین اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اور غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ الغرض انسان کی زندگی کی ابتدا، یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے وہاں سے لے کر انسان کی موت تک جتنے بھی مراحل ہیں، ہر ایک مرحلے میں دین اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا دین وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے تلاش میں لگے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا دین وہ اللہ کو دین اسلام ہے۔ اب یہ کہ ہم مسلمان دنیا کی قوموں کے لیے آئیڈیل بنتے، اور ہمارا دین جو دین اسلام ہے جو حقیقت میں سب سے اونچا دین ہے، سب سے عالی شان دین ہے، سب سے عظمت والا دین ہے، اس کے عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو، اس کی شان کو، اس کے مقام اور مرتبے کو دیگر ادیان پر ہم غالب کرتے، برخلاف ہم اس کے چل رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو اتنا نیچے گراتے چلے جا رہے ہیں کہ دوسری اقوام، دوسرے مذاہب والے وہ دین اسلام کو کچھ اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے روشنی میں اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے روشنی میں اور علماء کرام کے فتاوی اور ان کے حل شدہ مسائل کی روشنی میں ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم ایسی محافل میں شریک ہوں، اور بالخصوص امت مسلمہ کے رہنما، مقتدی، سیاسی زعماء اور جو بڑے ہمارے سرپرست ہیں وہ ہرگز ایسی محافل میں شریک نہ ہو۔ ایسی محافل میں شریک ہونا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ایسے تہواروں پر ہم وہ لوگ ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اب دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کو مبارکباد دینا ایسا ہے جیسے صلیب کے سامنے سجدے کرنے والے عیسائیوں کو ہم مبارکباد دیں، حالانکہ ان کو اس طریقے سے مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے دیوالی منانے والے ہندوؤں کو ان کے اس تہوار پر مبارکباد دینا بھی حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر آپ لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے، ان کے کفر سے ہرگز خوش نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی محافل میں جانا جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو،
جن محافل سے اللہ ناراض ہو رہا ہو، اور ایسی محافل میں جا کر کے اور ان کی سرپرستی کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور دنیا کے سامنے جو ہے یہ بتانا کہ ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مروت رکھتے ہیں، ہمارا لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے کوئی اپنے امت کے لیے خیر